حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، بہت حسین، بہت جمیل، بہت خوبصورت. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے. ایسا مرد کے اوپر جادو کرتی ہے، سحر کرتی ہے، اچھے اچھے عقل مند اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے وہ بچ جاتا ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کو کہا، زلیخا کی پارٹی کو کہا کہ تیرا مکر جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ابھی سوشل میڈیا میں بڑا عجیب و غریب واقعہ آیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. یہ کوئی روایت نہیں بخاری شریف کی، یہ کوئی کلام پاک کی آیت کا ترجمہ نہیں. خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، خبر غلط بھی ہو سکتی ہے. دبئی کے اندر مراکش کے ایک جوڑے نے کی آپس میں محبت ہو گئی. دونوں مراکش کے تھے، جو آپری سی ملک ہے، لڑکا اور لڑکی. 7 سالوں تک کم و بیش میں محبت قائم رہی. 7 سال کے بعد لڑکے کا جی بھر گیا لڑکی سے، معشوقہ سے، اپنی لیلا سے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ماں باپ میری شادی دوسری جگہ کر رہے ہیں. لڑکی نے بہت منوایا. ایسے چیزیں ہر آئے دن ہوتے ہیں، لیکن آخری جو اس اسٹوری کا مرحلہ ہے وہ دیکھیں آپ. لڑکی نے بہت سمجھایا، لڑکا مانا نہیں. چائے کی، شراب کی یا جس قسم کی بھی پارٹی ہو اس کی دعوت دے کر لڑکے کو اپنے فلیٹ میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، اور کسی طریقے سے لڑکے کا اس نے قتل کر دیا. یہاں تک تو ہوتا ہے دنیا میں. محبوب بے وفائی کرتا ہے تو محبوبہ اس کا انتقام لیتی ہے، یا لڑکی بے وفائی کرتی ہے تو لڑکا منہ پر عاشق پھینکتا ہے، انتقام لیتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے. اس کے بعد کا معاملہ، مراکش کے لڑکے کو دبئی کی پولیس نے تلاشا، ملا نہیں. اب اس پولیس کو پتا چلا اس کا افیئر اس مراکش کی لڑکی سے چل رہا تھا. چنانچہ گھر کا معائنہ کیا گیا، گھر کو دیکھا گیا، کھنگالا گیا، تو گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ملی. تمام خون کے دھبے، تمام نشانیوں کو اس نے صاف کر دیا تھا. قیمہ بنانے کی ایک مشین رکھی ہوئی تھی. پولیس کو حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی کے گھر میں کسائی کے دکان کی طرح بڑی مشین قیمہ بنانے کی کیوں رکھی ہوئی ہے. جب اس کی تلاشی لی تو اس کے اندر ایک دانت ملا انسان کا، اور جب اس کے معشوق اور اس کے عاشق کا DNA کرایا گیا تو وہ دانت اسی کا تھا. آخر جتنی ہوشیاری کرے کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے. جب لڑکی کو گرفتار کیا تو پوچھا گیا، مکر میں آتی ہے یہ سیدھی سادی عورت جس کو شبنم سے تشبیہ دی جاتی ہے، گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، موتیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، چاند اور ستاروں کی چمک سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کے ظلموں کو رات کی گھٹاؤں سے تشبیہ دی جاتی ہے. یہ عورت جب مکر پر آتی ہے، فریب پر آتی ہے، تو اس نے اقبال جرم کیا کہ اس کے پیسز ہم نے کیے اور اس میں قیمہ بنایا. چلو یہاں تک بھی صحیح ہے کہ اس نے بھڑاس نکال لی. اس کے بعد اس نے اس قیمے کی بریانی بنائی اور آس پاس کے گلی کوچوں کے اندر جو غیر ملکی لوگ تھے ان کو کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی فنکشن تھا، ہم نے بریانی بنائی، ان لوگوں کو کھلا دیا. اس نے تباہی بربادی پر راستے پر آتی ہے، وہ کام کرتی ہے کہ شیطان بھی کرنا جاتا ہے اور سدھرتی ہے. پیغمبروں کو جنم دیتی ہے، اولیاء کو جنم دیتی ہے، مجاہدوں کو جنم دیتی ہے، غازیوں کو جنم دیتی ہے. اسے تقوی کے راستے میں باندھ کر رکھو، دائرے میں. اس کی مکاری، فریب اور اس کی دھوکہ بازی کا شکار مت بنو. خود بھی تباہ ہوگی اور لوگوں کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی.
اپنے عاشق کو پانے کے لیے پیغمبر کا قتل اس نے کیا ہے، پچھلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا قتل اس نے کیا ہے، اور اس کی طرف سے پوری بستی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اور نیکی پر آتی ہے، سدھرنے پر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ قریے کی عورت تھی، حسن کے اندر، جمال کے اندر، خوبصورتی کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور فحاشی کا کاروبار، برے کام کا کاروبار کیا کرتی تھی، اور اس میں کافی انکم ہو چکی تھی۔ اس میں محل بنایا تھا، تخت بنایا تھا، خادماؤں کو رکھا تھا، یہ بہت دنوں تک کاروبار ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک متقی پرہیزگار نوجوان امتی جب محل کے اوپر سے گزرا اور نکاح اچانک پڑی، لوگ کہتے ہیں نا کہ دل میں حیا ہونا چاہیے، چہرے کو کھلا ہو رکھا ہوا ہے، تنگ و چست لباس پہنایا ہوا ہے، فاحشات اور بدکار عورتوں کا کپڑے پہنائے ہوئے ہیں۔ اب جواب کیا ہے؟ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جو دیکھا تو اس کی محبت اس کے دل میں گھر گئی، غریب تھا، اور وہ عورت بہت بڑی قیمت اجرت اپنے کام کے لیے لیا کرتی تھی۔ نماز پڑھو تو وہی خیال، مراقبہ کرو تو وہی خیال، سجدے میں جاؤ تو وہی خیال، تلاوت کرو تو وہی خیال۔ بہت پریشان ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے وہ رقم جمع کر لی، جمع پونجی کر لی کہ اس لیلا کو حاصل کر سکے، بازاری عورت کی قیمت چکا سکے۔ چنانچہ گیا، وہ قیمت ادا کر لی، بسترے پر بیٹھا، اچانک جسم کانپنے لگا، تھرتھری آ گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے، نکل پڑے، اور کہا یا اللہ، کہاں مصلی، کہاں مسجد، کہاں سجدہ، کہاں ذکر کی محفل، کہاں مراقبہ، اور کہاں میں اس بازاری عورت کے پاس ایمان کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس عورت نے پوچھا، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی لاپرواہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تکلیف کا معاملہ، کیوں ایسے کانپ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ڈر میرے دل میں سمو گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر تیز قدموں کے ساتھ نکل گیا۔ اس عورت نے سوچا، ایک غریب آدمی ایک نوجوان عورت کو، حسین جمیل شہزادی کو قابو پا کر خدا کے خوف کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کا ڈر اس کے اندر آیا ہے، میں کتنی بدنصیب عورت ہوں کہ خود تباہ ہو رہی ہوں اور نسلوں کو تباہ برباد کر رہی ہوں۔ توبہ کرنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پردے میں گئی، اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک مجلس میں خطاب کر رہے ہیں اور وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو ایک خادم کو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آئی ہوں اور توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ گیا تو بات آدھی پہنچایا، آدھی پہنچا نہیں سکا، یہ تو کہا کہ وہ عورت آئی ہے، توبہ کرنا چاہتی ہے، یہ لفظ کہنا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، ایک بدنام زمانہ، گندی عورت، فاحشہ عورت، بدکار عورت موسیٰ کے دربار میں، اسے کہو یہاں سے فوراً نکل جائے، وہ یہاں سے چلی جائے۔ خادم نے آ کر کہا کیا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے، تو وہ نکل کر چلی گئی، کمرے کو اس نے بند کر لیا، روتی رہی، اللہ ایک تو ناراض ہوا، تیرے نبی بھی اب مجھ سے کچھ نہیں ناراض ہے، مجلس میں جو ہے جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رو رہی تھی۔ اچانک دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کہا کہ پھر لوگ گاہک بن کر آئیں گے، میرے ایمان کا، میرے جسم کا سودا کریں گے۔ اس نے کہا کوئی آنے کی ضرورت نہیں، لیکن دروازہ برابر کھٹکھٹایا جا رہا تھا، برابر دعوت دی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر یہ سوچ کر کہ اس کو دھکے دے کر نکالوں گی، اس کو گالیاں دوں گی، ایک عورت سدھرتی ہے تو سدھرنے نہیں دیتے تم لوگ، اس کو تباہ کرتے ہو، اس کے جسم کا کھلواڑا بنائے ہو، اس کی شرمگاہ کا کھلواڑا بنائے ہو، سودا کرتے ہو، میں خوب گالیاں دوں گی۔ جو کنڈی کھولی اور دروازہ کھولا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ کہاں اب تک گاہک آیا کرتے تھے، جسم کا سودا ہوتا تھا، ایمان کا سودا ہوتا تھا، اب پیغمبر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ بہن معاف کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے تجھے دھتکار کر بھیج دیا، اللہ نے میری تنبیہ کی، میرے ساتھ معاملہ فرمایا یہ
اللہ نے کہا ایک بندی توبہ کرنا چاہتی تھی، جنت کے راستے پر چلنا چاہتی تھی، اے موسیٰ اس بندی اور میرے درمیان آپ آنے والے کون؟ اسے جا کر کچھ خبری سنا دو کہ توبہ کی نیت سے جب قدم اس نے اٹھایا تھا وہ قدم گرا نہیں تھا کہ میں نے جنت کا پروانہ اس کو دے دیا تھا۔ اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے، اللہ کے قہر کو دیکھا ہے۔ قوم لوط کی بستی کو نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں، قوم عاد کی بستی کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، قوم ثمود قوم نوح کے طوفان کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، دیکھا نا، اندھے ہو گئے تھے، دل پر پردہ پڑ گیا تھا، دیوانے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو گئے تھے، کیا چیز چاہیے؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، واقعات نے کہا، زمین نے کہا، آسمان نے کہا، اب یہ گھر کے جنازوں نے بھی نہیں کہا تمہیں، یہ جنازے نظر نہیں آئے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے ہمیں زندہ رکھا ہے، نمازوں کو قضا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ ایسی عورت جس کی زندگی بدکاری میں گزری، عیاشی میں گزری، لوگوں کے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گزری، پیغمبر کو بھجوا کر اللہ مغفرت کا پروانہ دے رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں مسجد کے دروازے بند ہوئے تیری مسجد کی ناقدری کی وجہ سے، اذانیں بند ہوئی، اذانوں کا آواز کم ہوئی اذانوں کی ناقدری کی وجہ سے، اللہ اذان ہوتی تھی، ٹی وی بند نہیں ہوا، گانے بند نہیں ہوئے، جھگڑے بند نہیں ہوئے، لڑائیاں بند نہیں ہوئی، کاروبار بند نہیں ہوا، اللہ تو اپنے در کو بند کر دیا تھا، مسجدوں کو بند کر دیا تھا۔ وہ کون سا نیک بندہ تھا کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس نے مصلے پر آنسو کو ٹپ 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 ٹپکایا، اس کے صدقے میں اللہ مسجد کھول دیا ہے، اللہ کھول دیا ہے، قیامت تک بند نہ کرنا۔ ہم جی نہیں سکتے ان مسجدوں کو بند ہوتا ہوا دیکھ کر، ان نمازوں پر پابندی لگا کر، ان جمعہ کے بیانات پر پابندی ہوتے ہوئے ہم جی نہیں سکتے۔ مسجد پانی کے بغیر شاید جی لے، پرندہ دانے پانی کے بغیر شاید جی لے، اللہ ہم نماز سے واپس کرتے ہیں۔ اللہ مفتحی ابواب رحمتی، اللہ ایک مرتبہ تو نے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، دشمن کے قید کو، مکر کو، ان کی چال کو ناکام کر دے، اللہ کھلا رکھ۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آباد کریں گے اللہ تیرے گھر کو، سجدوں سے سجائیں گے، ذکر سے آباد کریں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اے اللہ ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری عورت کی توبہ کو، قبولیت کو اور جنت کے پروانے کو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو بھیج کر تو نے مجدہ سنایا۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے پیروں کی خاص کو سرما بنا کر آنکھوں میں لگانے والے ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے۔ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سر سے مر جائیں گے، پیٹ پر پتھر باندھ دیں گے، لیکن اللہ حرام کا نوالا پیٹ کے نیچے اترنے نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب عورت نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس علاقے میں رہیں گے تو لوگ ستاتے رہیں گے، گاہک بن کر آتے رہیں گے۔ اس نے کہا کسی اور علاقے میں چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ سب چیزوں کو صدقہ کر کر، خیرات کر کر، دان دے کر وہ نکل گئی دوسرے علاقے میں بسنے کے لیے۔ اب پھر خیال آیا عورت نہ رہے گی تو شیطان اس کے ساتھ رہے گا، شادی کر لینی چاہیے۔ اب شادی کرے تو کس سے کرے؟ ہاں، وہ نوجوان جو آیا تھا تقوی اور طہارت کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے جسم کپ کپا رہا تھا، وہی میری زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنا۔ نوجوان کتنی دیر تک اس بازاری عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا؟ نوجوان جو گیا پہلے برائی کی نیت سے گیا، قیمت دے کر گیا، لیکن نیکوں کی صحبت ان میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بازاری عورت کو بیٹھے بٹھائے جنت کا پروانہ دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتے ہیں۔ تم لاک ڈاؤن کے اندر بیانات سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے، مدارس کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں، خانقاہوں کا بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ بھی پوری طریقے سے راضی نہیں ہے
اللہ ابھی پورے طریقے سے ہمیں معافی کا پروانہ نہیں دیا ہے۔ قال اللہ قال رسول کی صدایں جب مدارس سے بلند ہونے لگیں گی، الا اللہ کی صدایں خانقاہوں سے بلند ہونے لگیں گی، تب ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی، تب ہمارے دل کو سکون پہنچے گا۔ ہم نے خدا کے گھر کی بے عزتی کی، خدا کے نام کی بے حرمتی کی، اللہ نے مسجدوں کو تالے لگا دیا، مدارس پر تالے لگا دیا، خانقاہوں پر تالے لگا دیا، بزرگوں کی مجلس، اولیاء کی مجلس کی ہم نے ناقدری کی۔ آخر وقت میں آ کر کتے کے دو بھونک کر اور کبے کی ڈونگ مار کر چپلوں کے پاس آتے چپلوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ہمیں سنیما کی قطار میں کھڑنے کے لیے، مارواڑی کے دکان میں سود کا معاملہ لینے کے لیے اور دنیاوی بازاروں کے لیے، نرسنگ ہوم میں اسپیشل ڈاکٹروں کے پاس قطار لگائے کھڑنا، ریلوے اسٹیشن میں کھڑنا، ایئرپورٹ پہ کھڑنا گوارا ہے۔ 5-7 منٹ کی نماز کے لیے، بیان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم مسلمانوں، دل کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، بدلاؤ آ سکتا ہے، انقلاب اگر آ سکتا ہے، یہ علماء کرام کی صحبت سے آئے گا، اولیاء کرام کی صحبت سے آئے گا۔ وہ نوجوان برائی کی نیت سے گیا تھا، زنا کرنے کی نیت سے گیا تھا، بدکاری کرنے کی نیت سے گیا تھا، اللہ والا تھا۔ اللہ والے کی صحبت جب اس رنڈی کو فاحشہ عورت کو ملی، اللہ نے اس کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی لائی کہ وقت کا پیغمبر ان کو جنت کی بشارت دینے کے لیے گیا تو جمعہ کے بیانات بیکار چلے جائیں گے، علماء کرام کی آمد بیکار چلی جائے گی، تفسیروں کے حلقے بیکار چلے جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ اور یہ قرآنی مجلسیں، یہ دینی مجلسیں ضرور ہماری زندگیوں کو نکھار کر رہے گی۔ کب تک بھاگتے رہو گے فلم اسٹاروں کے پیچھے؟ کب تک بھاگتے رہو گے فلموں کے پیچھے، ڈراموں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے؟ چنانچہ وہ عورت علاقہ چھوڑ کر چلی گئی، کہا کہ اب شادی کر لینا چاہیے ورنہ گاہک ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ ارادہ کیا کہ اسی نیکوکار سے شادی کریں گے۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے بتایا وہ تو اپنی خانقاہ میں بند رہتا ہے، مسجد میں نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر آ جاتا ہے، جو بھی اس زمانے کی نماز رہی ہو، اور کسی سے بات نہیں کرتا، صرف ایک وقت وہ کسی حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے۔ عورت انتظار کے اندر بیٹھ گئی اور جب وہ آدمی نکلا اللہ والا، اس کو دیکھ کر ایک چیخ ماری، اللہ جس فتنے سے بچ کر آیا تھا، جس مصیبت سے بچ کر آیا تھا، وہ مصیبت ابھی میرے پیچھا کر رہی ہے، وہ فتنہ ابھی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے کلیجہ کام جاتا ہے۔ یہ تو نیککار لوگوں کے لیے ہوگا۔ ہمارے کلیجے کرونا کی لاشوں سے نہیں کانپے، کرونا کی بیواؤں سے نہیں کانپے، کرونا کے یتیم بچوں سے، کارخانہ اجڑتا ہوا دیکھ کر، دکانیں اجڑتا ہوا دیکھ کر، کاروبار اجڑتا ہوا دیکھ کر ابھی ہمارے دلوں میں خوف نہیں آیا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، چیخ ماری، ابھی کتنا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہیں سجدے میں گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو تیری نصیب کا مسئلہ تھا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر کہا کہ نہیں، اس کا ایک بھائی ہے، بھائی سے تم نکاح کرنا۔ بھائی کو بات بتائی گئی، بھائی نے کہا ٹھیک ہے، جب توبہ اللہ کر لیا اور جنت کا پروانہ اسے مل گیا اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہوا۔ علماء نے ابو اللیث سمرقندی فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 کے 7 وقت کے اولیاء اللہ بنے۔ توبہ کر کر جاؤ مسلمانوں، نہ دولت کام آنے کی، نہ روپیہ کام آنے کا، نہ پیسہ کام آنے کا، نہ تجارت کام آنے کی، نہ تجوری کام آنے کی، نہ سیاسی کتے کام آنے کے، نہ حکومت کام آنے کی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد جب تک ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ مسجدیں بند ہوئی ہماری توحید کی وجہ سے، مدارس بند ہوئے، خانقاہ بند ہوئے، اذانوں کی آواز کو کم کیا گیا، جماعت کو محدود کیا گیا، جمعہ کے بیانات ختم ہوئے، وہ ہماری نوسط کی وجہ سے۔ فاعترفنا بذنوبنا، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اقبالی ملزم ہیں۔ دنیا کی عدالت میں کسی ملزم کا کیس چلتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے، اللہ
جب نرم دل ہو جاتا ہے تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، ایک مرتبہ معافی کا پروانہ دے دے۔ ہم مدارس کو چندہ دیا کریں گے، ہم خانقاہوں کی قدر کیا کریں گے، ہم نبی کے نائبین اور نبی کے جانشین کی عزت کیا کریں گے۔